نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ہم کو ایک کامل اور مکمل دین عطا فرمایا، ایسا دین کہ اس کے اندر ان سب چیزوں کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں جن جن چیزوں کی انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح سے نکاح کرنا ایک ضرورت ہے، اور نکاح ایک معاہدہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں ایک ساتھ رہیں گے اور زندگی بھر ساتھ رہیں گے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 مہینے 2 مہینے یا 1 سال 2 سال کے لیے نکاح کرے تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ نکاح اسی وقت ہوگا جب کہ دونوں یہ ارادہ رکھتے ہوں کہ ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں گے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے مزاج نہیں مل پاتے، یا یہ کہ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات خوشگوار نہیں بن پاتے اور انبن رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو الگ نہیں کیا گیا تو اور زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں، اور زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے شریعت نے ایسے ناگزیر حالات کے اندر، ایسی سخت پریشانی اور خطرناک حالات کے اندر اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں۔ اس کا نام طلاق ہے۔ دوسرے لوگوں کے یہاں طلاق نہیں پائی جاتی، اس کی وجہ سے جو جوڑا ایک ساتھ مل گیا وواہ کے ذریعے، اگر وہ الگ بھی ہونا چاہیں تو الگ نہیں ہو سکتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں یا تو شوہر بیوی کو مار ڈالتا ہے یا جلا دیتا ہے، یا یہ کہ بیوی شوہر کو مار ڈالتی ہے۔ لیکن اسلام نے ایک ذریعہ رکھا ہے، حالانکہ طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاہا کہ تم دونوں ایک ساتھ رہو، لیکن تمہارے مزاج نہیں ملے، تمہارے مزاج میں اختلاف پایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اجازت دی گئی کہ اگر تم طلاق لینا چاہو تو طلاق بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتلایا گیا، اور بہت آسان طریقہ بتلایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے اصلاح کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت نافرمان ہو جائے، سرکش ہو جائے، تو اس کو نصیحت کرو۔ نصیحت کرنے پر بھی اگر وہ نہ مانے تو اس کے ساتھ سونا چھوڑ دو، اس کا بستر الگ کر دو، اور اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو پھر ہلکی پھلکی مار مارو، ہلکی پھلکی مار مسواک وغیرہ کے ذریعے، جس سے اس کو چوٹ نہ لگے، یعنی نشان نہ پڑے، اور نازک جگہوں پر نہ مارو، چہرے وغیرہ پر نہ مارو، اور ہلکی پھلکی مار مارو جس سے اس کو تنبیہ ہو جائے۔ اور اس پر بھی وہ نہ مانے تو پھر یہ کہا گیا کہ ایک طلاق دو، واضح لفظوں میں جو ایک طلاق دی جاتی ہے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت طہر میں طلاق دی جاتی ہے۔ طہر کے معنی پاکی کے ہیں، یعنی جس وقت اس کو حیض نہ آ رہا ہو، عورت ماہواری میں نہ ہو، پاکی کی حالت میں ہو، اور اس پاکی کی حالت میں تم نے اس سے صحبت بھی نہ کی ہو، ایسی حالت میں صرف ایک طلاق دی جائے گی اس کو۔ جب ایک بار طلاق کہا، یہ طلاق رجعی ہوئی، اور اس میں بہت گنجائش ہے۔ اتنی گنجائش ہے کہ جب تک 3 بار حیض نہیں آ جائے گا، اور جب تک 3 مہینے نہیں گزر جائیں گے،
عدت پوری نہیں ہو جائے گی اس وقت تک یہ عورت آپ کے نکاح میں موجود ہے، نکاح ختم نہیں ہوا، اور اس سے پہلے آپ کو اگر ہوش آ گیا اور آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ دونوں ہم ساتھ رہیں اور طلاق کو کینسل کر دیں، تو آپ طلاق کو کینسل کر سکتے ہیں عدت کے اندر اور رجعت کر سکتے ہیں۔ آپ کی یہ طلاق رجعی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور نکاح آپ کا یہ برقرار رہے گا، اسی نکاح سے آپ دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اتنی گنجائش ہے پہلی طلاق کے اندر، طلاق رجعی کے اندر۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ نہیں صاحب میں تو ایک اور طلاق دوں گا، تو اگر آپ نے عدت کے اندر 3 ماہواری کے اندر ایک طلاق اور دے دی تو یہ 2 طلاقیں ہو گئیں، لیکن یہ طلاق بھی رجعی ہے۔ اب بھی اگر عدت ختم ہونے سے پہلے آپ ان دونوں طلاقوں کو کینسل کر سکتے ہیں اور رجعت کر سکتے ہیں کہ میں نے رجوع کر لیا اپنے نکاح کے اندر، تو اس طرح سے رجعت ہو جائے گی اور دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پہلا نکاح جو ہے وہی باقی ہے۔ اور اگر طلاق بائن دے دی جائے، جس کو کہتے ہیں فوراً نکاح ختم کرنا، تو طلاق بائن ہو جاتی ہے اور طلاق بائن میں نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر دوبارہ رکھنا چاہیں تو عدت کے بعد بھی اور عدت سے پہلے بھی دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال طلاق 2 بار اگر آپ نے دی ہے، اس کے بعد میں عدت اگر گزر گئی ہے تو عدت گزرنے کے بعد عورت نکاح سے باہر ہو گئی۔ اب عدت گزرنے کے بعد یعنی 3 ماہواری گزرنے کے بعد اگر آپ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر سکتے ہیں اس بیوی سے، اس عورت سے، دوبارہ آپ کی بیوی بن جائے گی وہ۔ لیکن اگر کسی شخص نے تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر یہ طلاق مغلظہ ہو گئی، اور طلاق مغلظہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے ساری حدیں پار کر دی، اس نے نہ تو نصیحت کی، نہ سانس سونا چھوڑا، نہ اس نے مارا، نہ اس نے پہلی طلاق دی، نہ اس نے دوسری طلاق دی، تینوں طلاقیں ایک ساتھ دے دی، یا ایک 2 طلاق دینے کے بعد پھر تیسری طلاق اور دے دی، تو اب یہ مغلظہ ہو گئی۔ مغلظہ کا مطلب اب آپ کو یہ اختیار نہیں رہا کہ آپ دوبارہ اس سے نکاح کریں، اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی وجہ سے اپنی مجلس میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب کا کھلونا بنایا جائے گا، کیا اللہ کی کتاب سے کھیلا جائے گا حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ تو معلوم ہوا کہ 3 طلاق دینا یہ بہت ہی زیادہ ناپسند ہے شریعت کی نظر میں، لیکن بہرحال طلاق تو ہو ہی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو 3 گولی مار دے تو جس کو گولی مارے گا وہ تو مر ہی جائے گا، حالانکہ یہ 3 بار گولی مارنا بہت ناپسند ہے اور اس کو سزا بھی ہوگی، لیکن بہرحال وہ شخص تو مر ہی جائے گا۔ اسی طرح سے 3 طلاق بہت ہی زیادہ ناپسند ہے شریعت کی نظر میں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو طلاق بدعت قرار دیا، لیکن بہرحال اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ تینوں طلاقوں کو نافذ فرمایا۔ بہرحال یہ کہ 3 طلاق کے بعد پھر مشکل پڑ جائے گی، طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی، اور پھر حلالے کے بغیر دوبارہ نہیں آ سکتے۔ اور حلالہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ عورت عدت گزارنے کے بعد 3 ماہواری گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی، اور وہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے جب چاہے گا طلاق دے گا، پھر اس کی عدت گزار کر کے پھر اگر وہ چاہے عورت تو پہلے شوہر کے پاس بھی آ سکتی ہے۔ لیکن حلالے کو دور حاضر میں لوگوں نے مذاق بنا لیا اور اس کا مذاق بناتے ہیں، حالانکہ یہ حلالہ تو اس لیے تھا کہ پہلے شوہر کو ایک طرح سے سزا ملے، جس نے
ساری حدیں پار کر کے 3 طلاق دے دی تو اس کو سزا ملنا چاہیے، اور اس کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حلالے کے بغیر خود نکاح کر سکے دوبارہ اس عورت سے۔ اور یہ حلالہ عورت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جس بے وفا شخص نے پہلی طلاق دوسری طلاق کے بجائے 3 طلاقیں دے دی، اس بے وفا شخص پر اب کیا بھروسہ کیا جائے، وفاداری کی کیا امید کی جائے؟ اس لیے اس عورت کو یہ اختیار دیا، بلکہ اس پر لازم کر دیا کہ اب یہ عدت گزرنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اور وہ دوسرا شوہر اگر پہلے شوہر سے بہتر ہو تو اس کو وہیں رہنا چاہیے۔ وہ تو اس کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا ایک موقع دیا گیا کہ اگر پہلا شوہر بہت ہی زیادہ خراب تھا، نکما تھا اور ظالم تھا اور غصہ کرتا تھا اور خطرناک حد تک وہ برتاؤ کرتا تھا، مار پیٹ کرتا تھا، کھانے پینے کو نہیں دیتا تھا، ظالم شوہر تھا پہلا، اور دوسرا اس سے بہتر مل گیا، اس سے اچھا مل گیا، تو یہ اس کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع مل گیا، لہٰذا وہ وہی رہے اسی کے پاس، اس کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ دوسرا شوہر اس پہلے سے بھی زیادہ بیکار مل گیا تو اب مجبوری کے درجے میں وہ پھر اس سے طلاق لے کر کے اور پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ ہوتا ہے حلالے کا مطلب، لیکن حلالے کو لوگوں نے مذاق بنا لیا اور اس کو بدنام کر دیا، اور یہ کہنے لگے کہ 3 طلاق کے بعد جو حلالہ کرایا جاتا ہے وہ بہت ہی خراب چیز ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ 3 طلاقیں کیوں دی جاتی ہیں؟ 3 طلاق دینا ہی منع ہے، اس کو منع کیا گیا ہے کہ 3 طلاقیں نہ دی جائیں تو اس سے بچا جائے۔ اور پہلی فرصت میں لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں، نہ تو 1 طلاق دیتے نہ دوسری طلاق دیتے، ایک دم 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کرانے کے لیے تو علماء کے پاس آتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ آپس میں جھگڑا ہو، انبن ہو، حالات خراب ہوں تو علماء سے آ کر مشورہ نہیں کرتے کہ ہم کیا کریں، بلکہ خود ہی طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی علماء اکرام کے پاس آنا چاہیے اور ان سے مشورہ کرنا چاہیے کہ اب ہم کیا کریں، تو وہ طلاق کا صحیح طریقہ بتائیں گے۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں، طلاق واقع ہی نہ ہو، اور اگر واقع ہو طلاق تو اس کو صحیح طریقے پر طلاق کو دیا جائے تاکہ وہ میاں اور بیوی سب کے لیے بہتر ہو۔ اور یہ پابندی شریعت نے اس لیے لگائی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے کہ ایک شخص کئی بار طلاقیں دینے کے بعد میں بھی رجوع کر لیتا تھا، اور اس طرح سے عورت کو پریشان کرتا رہتا تھا، اس پر ظلم بھی کرتا رہتا تھا، اور ہر طلاق دینے کے بعد رجوع کرتا رہتا تھا، تو اس طرح سے عورت کی زندگی اجرن بنی ہوئی تھی، پریشان رہتی تھی وہ۔ اس لیے شریعت نے یہ کیا کہ اب طلاق دینے کے 3 طلاق اگر دے دی ہے تو پھر تم رجوع نہیں کر سکتے بالکل بھی، جب تک کہ حلالہ نہ ہو۔ اور حلالے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے شوہر سے نکاح کر کے اس کو ایک موقع دیا گیا عورت کو کہ اگر وہ دوسرا شوہر اس کے لیے بہتر ہو تو اس کی زندگی اس سے اچھی گزرے وہاں پر، اور بہتر زندگی گزرے، لہٰذا اس کو اچھی زندگی تلاش کرنے کا ایک موقع دیا گیا۔ اور اس بات کی بھی گنجائش رکھی گئی کہ اگر وہ دوسرا شوہر اس سے بھی زیادہ بیکار اور خراب ہے تو پھر وہ عورت وہاں سے بھی طلاق لے کر کے اور عدت گزار کر پھر وہ دوبارہ اسی شوہر سے، پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اس بات کی بھی گنجائش رکھی گئی۔ بہرحال ہمارا جو بھی کوئی کام ہو وہ علماء کرام سے مشورے کے بعد ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، اور ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔